بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آپ بھی اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ جب 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند اور جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے بھری ہوئی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دے ماری۔ پھر مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام چاہنے والے اپنا اپنا سر پیٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر لگ گیا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرب ماری، تو کچھ چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کیا تھا، اسے پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر لے آئے۔ جیسے ہی حضرت علی نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے اس قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو۔ اور سنو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصوں کو کاٹتا ہے۔ یہ سن کر آپ کے تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ عباس، چاہنے والوں سے کہو کہ آپ یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری ضرب کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں تک پہنچے، اس لیے تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیبیاں رو رہی ہوتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد کوفہ میں ضرب مارے گی اور تیرے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے، آپ سب صبر کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی طبیب آپ کو دیکھنے آیا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ جس تلوار سے ضرب لگائی گئی وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آتے
آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں کہ یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حصے کا دودھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پلائیں تاکہ یہ صحت یاب ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان المبارک کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان المبارک کی رات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری کائنات کے جنات اور فرشتے مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ اور میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس زہر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ سب چیخنے لگے اور رونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں علی ہوں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش ہم کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی اور فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، اس کی ہر بات ماننا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، تقوی اختیار کرنا، اور اگر دنیا آپ کے قریب بھی آئے تو اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیزیں نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ وہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو بہتر بنائیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ سوئیں، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی جان، مال اور اپنی زبان کے بارے میں۔ نہ کسی کا مال غبن کرو اور نہ ہی کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء مت کاٹنا، اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین پر بدترین عمل یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم مجھے اٹھانا، اور آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اٹھائیں گے، اور پھر ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں پر اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے
دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے عباس، تمہیں میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد تیری بیٹیوں کو، بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے شام لے جایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، جب وقت آ پہنچے تو اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ پورا گھر زاروں قطار رونے لگا اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ کی روح اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اونٹنی پر رکھا اور وہ کوفہ سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر پہنچی جہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نور سے بنائی ہے، اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حضرت علی کی عظمت پر سلام ہو، شیر خدا، نفس نبی، مومنوں کے امیر، حیدر کرار پر اللہ کا سلام ہو۔